اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا ان کی طرف سے، تو آپ ہماری بھی رہنمائی فرمائیں کہ الحمدللہ جب یہاں پر ہم 12 دینی کام کورس کرنے کے لیے جمع ہیں تو ہم کس طرح اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہم دینی کام بھی کر سکیں اور ہمارے گھر میں بھی ماحول خوشگوار ہو، سنتوں کا ماحول ہو، دینی ماحول ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم سب اسلامی بھائیوں کے لیے جو اٹلانٹا فیضان مدینہ میں 12 دینی کام کورس کرنے کے لیے جمع ہیں، ان سب کے لیے دعا فرما دیں بے حساب مغفرت کی۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، دیکھو کبھی انسان اختلاف رائے ہو جائے، کسی بات میں مطلب سمجھانا پڑ جائے، اور وہ ایک الگ صورت، لیکن میرے مراد یہ کبھی ایسی جو بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور روٹ بند ہو جاتی ہے، اور مطلب یہ کہ جو مسائل ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کوئی ایسا باقاعدہ جس کو لڑائی ٹھن جائے نا، جس کو اس طرح کا نہیں ہوا جھگڑا الحمدللہ، جس کو ہم جھگڑا کہہ سکتے ہوں کہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں ناراضی ٹھن گئی، الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور رہا یہ کہ اصل اس میں ہوتا ہے تالی دعا سے بجتی ہے، جیسے میں نے کہا نا میرے کان بھرنے آئے تھے تو مجھے بھی مطلب کہ غصے والا مانا جاتا تھا، اب میں کتنے غصے والا ہوں یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ غصے والا ہے، ابھی یار کرنے کا کام کرو نا یار، میں غصے والا ہوتا اور مارا ماری والا ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے یار، کوئی اور ٹیم بنا کر پڈے کرتا ہوتا، کہ بعضوں میں ایک لیڈری کے گڑس ہوتے ہیں سمجھا، اب اس کی جیسی نیچر اور چوری چکاری کی عادت ہوگی چوروں کی ٹیم بنائے گا، ڈکیتی کرنی ہوگی تو ڈکیتیوں کی ٹیم بنائے گا، اسی پر قیاس کر لیں۔ تو جس کو نیکی کی دعوت کی دھن ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ نیکی کی دعوت والوں کی ٹیم بنائے گا تو وہ جھگڑے کرتا ہوگا تو کہاں نیکی کی دعوت دے سکے گا، بات بات غصہ، چڑچڑاپن، جھاڑ دینا، بے عزتی کر دینا، تو ایسا آدمی دین کا کام کہاں کر سکے گا، بہت دشوار ہے۔ تو خیر میں کیا اپنے وہ بات کروں، تو آپ دیکھ ہی رہے کہ میں کتنا غصے والا ہوں، میرے ذمہ داران اسلامی بھائی جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں سمجھے، تو الحمدللہ میرے ساتھ بچہ ہو تو کئی بار اس نے کہا میرے اور غصہ کرو، مجھے ذرا جھاڑو، مجھے مارو، کئی بار کہہ چکا ہے، وہ مطلب وہ تفریحاً تو عادت، غصہ آتا، ایسا نہیں غصہ نہیں آتا، ذرا غصہ نہ آئے اس کی بھی کوئی یعنی کہ اس کی بھی کوئی تعریف ہے اس کی، جب بھی میں بولتا نہیں آپ کو سمجھے، تو یعنی کہ ایک غصہ ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص موقع پر یا حاجت ہوتی ہے، کہیں کوئی دین کا مسئلہ ہوتا ہے سمجھے، ضرورت ہوتی ہے، ایک تو یہ یا آ جاتا ہے، غصہ آ جانا برا نہیں ہے، غصہ نافذ کر دینا وہ بھی گناہ کے ذریعے وہ خطرناک ہے، تو غصہ تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن میرے مار دھاڑ کے اور اڑاوڑی کے واقعات آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اللہ کرے نہ سنے کبھی بھی، کیونکہ ہے نہیں اس طرح کی عادت نہیں ہے لڑا لڑی مارا ماری کرنے کی الحمدللہ۔ تو خیر، تو غصہ آنا یہ مفید بھی ہوتا ہے، ایک فائدہ تو اس کا یہ کہ غصہ آیا اور اس نے اللہ کے لیے اس کو پی لیا کہنا یہ کہ اس کو ضبط کر گیا، برداشت کر گیا، اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جس نے غصہ آ گیا اور جس کا غصہ کسی گناہ کے بغیر ٹھنڈا نہیں ہوتا تو وہ گناہ کرے گا، نہ غصہ آ گیا جب تک گالی نہیں نکالے گا نا اس وقت اس کا غصہ جائے گا نہیں، غصہ آ گیا جب تک اس کو ٹھوکے گا نہیں اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، نہ حق مطلب، تو جو اس طرح گناہ کے بعد جس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہ بڑا بد نصیب آدمی ہے، ایسوں کے لیے جہنم کا فکس گیٹ ہے، مخصوص دروازہ ہے جس سے گزر کر یہ جہنم میں جائے گا۔ تو غصہ آنا اور چیزیں جیسے عوام بول دیتے غصہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے، غصہ تو سب کو آتا ہے، تو غصہ حرام اس صورت میں ہوگا جب اس کے ذریعے اس نے حرام کام کیا، تب بھی وہ غصہ حرام کا لفظ وہاں بھی نہیں بولا جائے گا، اس نے جو کام کیا وہ اگر حرام ہے تو اس کو حرام بولا جائے گا، ناحق، کہ بعض وقت غصے میں بندہ وہ کام کرے گا کہ جو ناحق نہیں ہوگا، اس کی مثالیں ہیں مجھے دینا مناسب نہیں ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ ضرورت بھی بعض اوقات انسان کو پڑتی ہے، لیکن ہمارے یہاں بعض پہلے سنتے تھے، اب تو خیر سمجھا کر اب یہ واقعات نہیں آ رہے، جیسے کوئی نگران ہے، ذمہ دار ہے، اپنے ماتحت کو جھاڑنا ڈانٹنا،
دین کے لیے ڈانٹ رہا ہوں. ارے تو کون ہوتا ہے ڈانٹنے والا یار؟ تو ضرورت القاضی کرے گا یہ کام تو یار. ضرورت اولاد کو ماں باپ کریں گے. تجھے صرف نرمی کرنی ہے. تو حکیم تھوڑی ہے یہ تیری رعایا ہے. ایسی رعایا یہ تو جھاڑتا پھر تو سب بھاگ جائیں گے. تو یہ سمجھا کر کہ بھائی ہمارا کام نیکی کی دعوت کا ہے, ہم نے صرف نرمی کرنی ہے. ہم ماتحت پر سختی کریں گے بھاگ جائے گا, شیطان اس کو لے جائے گا. ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. امر بالمعروف میں سختی کی صورتیں ہیں, لیکن وہی میں نے کہا قاضی کے لیے, حکیم اسلام کے لیے. تو وہ ایسا کہ ہم لوگ وہ ہے ہی نہیں, مطلب تصور بھی نہیں اس کا. ہم صرف نرمی کریں گے. تو نگران ماتحت کو نہیں جھاڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تو وسلم. عموماً جو یہ جو جذبات ہمارے مجروح ہوتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے یا اس طرح کی کیفیت بنتی ہے نا, اس کے پیچھے شاید کوئی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ منوانے کا جذبہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کا ذہن بنا ہوا کہ میں نے منوانا نہیں ہے, پہنچانا ہے, اپنی بات پہنچا دی, نہیں مانا ٹھیک ہے, لیکن جب منوانے پر ہم اتر آتے ہیں نا تو پھر وہاں پر بعض اوقات معاملہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو معاملہ تو گھر کے تعلق سے چلا تھا کہ گھر کا ماحول میں آپس میں لڑا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اب میں نے کہا یار بس دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اگر ایک فرد ہے بھی تھوڑا کمزور, غصہ آ جاتا ہے یا ٹیڑھا چلتا ہے, تو دوسرا جو ہے نا وہ اگر سیدھا رہے گا نا ترکیب بنتی رہے گی. بعض اوقات ہوتا ہے, بعض اوقات دیکھو 5 انگلیاں صحیح نہیں ہے. پھر عورت اور مرد کی عقلوں میں فرق ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ نبھانے والی بات کرنی ہوتی ہے. بار بار جھاڑتے رہیں گے, وہ اگلی غلطی کرے گی. واقعی 100% اس کی غلطی ہوتی بھی ہے, مگر آپ یہ غور کریں کہ میرے کو اس کو رکھنا ہے کہ بھگانا ہے. اگر رکھنا ہے تو اس کو غلطی سمیت رکھ کر اسے نفع اٹھے گا, بچوں کی پرورش ہوگی, گھر چلے گا. اب اگر ہم اس کو مطلب بولیں کہ یہ میرے جیسی ہو جائے, یہ نہیں ہو سکے گا. تو یوں مطلب تھوڑا ذہن اچھا ہو نا مرد کا تو گھر نہیں ٹوٹتے یار. گھر جو ٹوٹم ٹاٹ جو چل رہی ہے نا, تو یہ وہ غلطی اگر کر بھی رہی ہے تو یہ بھی خر دماغی میں پیچھے نہیں ہوتا. اچھا بعض اوقات یہ شریفہ ہوتی ہے, واقعی عورت بعض اوقات بہت شریفن ہوتی ہے, یہ غلطی نہیں ہوتی. یہ شوہر جو ہے نا یہ پھڈے کرتا رہتا ہوتا ہے, یہ گرم کیوں نہیں کیا, استری میں اتنی دیر کیوں لگا دی, دیکھیے داغ پڑ گیا, آج نمک زیادہ تو نے ڈال دیا ہے, آج چائے کی وجہ میٹھی شربت بنا دی ہے مجھے, وغیرہ وغیرہ. یہ کڑ کرتا رہے گا تو گھر چلنا بہت مشکل چلے گا. تو وہ بیزاری کے ساتھ اور نفرتوں کے ساتھ چلے گا. تو دونوں شخص, دونوں فریق ہے نا, یہ سمجھو کہ ان کے گھر چلنے کا جو نسخہ ہے نا, مین دوا, یہ پیار. یہ ٹونک اگر دونوں کے پاس ہے پیار کا, گھر کہیں نہیں جاتا, گھر چلے گا. اولاد دعائیں دے گی آپ کو. ورنہ لڑتے رہو گے نا, اولاد بھی کبھی ماں کے ساتھ ہوگی, کبھی باپ کے ساتھ ہوگی. پھر یہ کہ زیادہ تر ماں کے ساتھ ہوتی ہے, کہ آپ تو نوکری کرنے یا نوٹیں سمیٹنے چلے جاتے ہیں. اولاد کو ٹائم کتنا دیتے ہیں, آتے ہیں تو پھر آج کل تو سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دینا پڑ رہا ہوتا ہے. تو بچے کو ماں رات دن نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, کھلاتی ہے, پلاتی ہے, سلاتی ہے, جگاتی ہے, اور مطلب اس کو ماں سنبھال رہی ہوتی ہے. تو یہ اولاد جنرلی جو بھی مسائل گھر میں ہوتے ہیں ماں کا ساتھ دیتی ہے, کہ اس کو ماں کا پیار ملا ہے, باپ کا پیار نہیں ملا. باپ آتا ہے تھکا ہوا, بچہ آ کر لپٹے گا, ہٹ جا, دیکھتا نہیں میں تھکا ہوا ہوں, مجھے تھوڑا سانس لینے دے. تو پھر کوئی مسئلہ ہو گیا, یا ماں نے شکایت کر دی, مائیں بھی بچوں کو مروا دیتی ہیں بعض اوقات. آج بیٹے نے پیالہ توڑ دیا تھا, اب وہ باپ نے ہڑاوڑی کر دی. دوسرے دن آیا تو آپ نے اس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے, آپ اس کو یوں نہیں بولتے, آج اس نے یہ کر دیا, کر کے ٹا کر کے رکھ دیا. تو پھر بچے کا ذہن کیا بنے گا کہ باپ مار دھاڑ. باپ جب بھی آتا ہے مجھے باپ کا پیار نہیں ملا. یہ آپ کو ایسے بڑے جوان بھی ملے ہوں گے, مجھے بھی ملے, ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں, ہم کو کبھی بولیں گے ماں باپ کا پیار نہیں ملا, کبھی بولیں گے باپ کا پیار نہیں ملا. تو اب جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس طرح, یا بے عربی یا غلط سلوک کرتے ہیں, اس کا یہ بچہ اثر لیتا ہے, اور یہ آگے چل کے یہ ماں باپ کا مخالف, باغی. پھر لڑکے الگ ہو جانا میاں بیوی کا. پھر یہ کہ کبھی تو اب تو وہ اولڈ ہاؤس, تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل. میں نے